دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نہ سانی گائی ہے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ صلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ بچیاں نو مرانگ دے باہر نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شاہانہ ملا ہے، مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ ماشاءاللہ میرے تو بیشتر جماعت کے بڑے بڑے جید خطباء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار مختلف موضوعات تے کیتا ہے، اور میں اسٹیج پہ بیٹھا سا، کئیاں بچیاں نے قرآن پڑھے ہے، بچیاں نے قرآن پڑھے ہے، اور قرآن دی عظمت شان مقام تے بھی کچھ بیان ہونا چاہیے۔ قرآن دا پڑھنا، قرآن دا پڑھانا یہ بہت اچھا اور سچا عمل ہے، جیڑا انسان چاہتا ہے کہ میرے مرن تو بعد میری قبر جو ثواب دا TCS جاری رہے، وہ اپنے بچے یا بچیاں نو قرآن دا حافظ، قرآن دا قاری بنا جائے۔ محدث حدیث امام المحدثین سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے، اور 11 ہجری دے اوائل چ نبی علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے۔ 3 سال دے عرصے چ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی، اور 24 گھنٹے ہوئے 24 گھنٹے پیغمبر دے نال رہندے سن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب ہی رہے نے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتے نے، اللہ کے رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ کے رسول میں قرآن پڑھاں گا، پڑھاواں گا، سکھاں گا، سکھاواں گا تے مینوں کی ملے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جیڑا انسان قرآن پڑھاندا ہے، قرآن پڑھدا ہے،
قاری اسرار ربانی صاحب نکل گئے. قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور قرآن سکھتا ہے، سکھاتا ہے. او دا اجر، او دی عظمت اور او دا مقام دیکھو کتنا. بڑی توجہ نہ میں ادھا گھنٹہ میری گفتگو سماعت فرمانی ہے، توجہ میرے بارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب نال ڈائریکٹ گلاں کراں، وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے. جدو انسان قرآن کھول کے بیٹھتا ہے نا تے قرآن نو پڑھنا شروع کرتا ہے تے ایک لفظ قرآن دا پڑھتا ہے تے اللہ 10 نیکیاں اس بندے دے نامہ اعمال چ درج کر دے. اور ایک دنیا دی واحد کتاب قرآن ہے جدا ایک لفظ پڑھیا 10 نیکیاں ملدیاں. اگر قرآن نو رمضان چ پڑھو تو پھر 70 نیکیاں ملدیاں. تورات دی واری اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تورات پڑھو انیاں نیکیاں نے، انجیل پڑھو انیاں نیکیاں نے، صحف ابراہیم پڑھو انیاں نیکیاں. یہ قرآن نو سعادت حاصل ہے. حدیث نمبر 3 فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 میں مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی کمال دی کہ کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو مرن تو بعد قیامت تک قبر دی مٹی نہیں کھانی. جویں اس وجود نو دفن کریدا ہے نا، اوویں قبر چ رہندا ہے. انہاں دے اندر پہلا نمبر انبیاء ہے، دوجا نمبر شہداء ہے، اولیاء الرحمن نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. انہاں چ ایک وجود ہے حافظ قرآن، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ. جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ. اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، دا گوشت نہ کھائی. اللہ آسمان تو ڈائریکٹ زمین نو کہہ رہے ہیں بیٹا گوشت نہ کھائی. تے زمین زبانے حال جو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے تے سینے تے تیرا قرآن ہے. سبحان اللہ. جدے سینے چ قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی، انہوں جہنم دی آگ کیویں سارے جی بولو نا. جدے سینے چ قرآن ہوئے. آؤ ایک حدیث اور سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے، ایک بندہ جڑا نفل پڑھ رہے، ایک بندہ دعا کر رہے. دعا کرنے والا دعا چ منگتا ہے، نفل پڑھنے والا نفلا چ منگتا ہے. قرآن پڑھنے والا منگتا نہیں، وہ قرآن پڑھی جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کرنے والے نو منگن دی وجہ تو اللہ عطا کرے گا، انہوں نفل پڑھن دی وجہ تو اللہ عطا کرے گا. وہ نفلہ چ منگن دے. قرآن والا منگدا نہیں، قرآن پڑھی جا رہا ہے، اللہ انہوں بغیر منگن تو عطا کری جا رہے ہیں. اتنی بڑی عظمت ہے اس قرآن دی. اور ایک حدیث اور سنیے. نبی علیہ السلام کا ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ گھر چ قرآن دیا تلاوت ہی کری جاتا ہے، قرآن ہی پڑھی جاتا ہے. انہوں کہو قرآن پڑھے سویر دے ٹائم میرے نہ سارا دن کام بھی کرے گا، کام کلے ہی کرنا. آپ نے فرمایا گھر چ قرآن وہ پڑھتا ہے، اسے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دے دے. اسی سانو رزق لبدا نا یا ساڈے کو کوئی 4 ٹگے ہوندے نے، وہ دے پیچھے کوئی انسان ہوندا ہے جدی نیکی، جدی طہارت، جدے نوافل، جدا قرآن پڑھنا. جس انسان دی بیوی تہجد گزار ہوئے، قرآن پڑھے گھر دے اندر، تے اللہ اس بی بی دے خامد نو، او دے بچیاں نو، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو رزق دیتا ہے. تے اسی انہوں جنہ بیویاں دی وجہ تو رزق ملتا ہے انہاں بیویاں نو گالاں کڈنے، بولتے نہیں انہاں نو مارنے. رزق انہاں دی قسمت دا ہوندا ہے، کھواندے 11 نو رات دے 11 دے نال نے. میرے بھائیو نہیں، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے. میں ایک حدیث یاد آئی، تفسیر کبیر امام رازی دی ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت انہاں حدیث آندی. حدیث راوی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماندے نے اللہ رسول آسمان تو کنیاں کتاباں نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا 104۔ اللہ رسول 104 فرمایا؟ ہاں 104۔ 50 صحیفے نبی شیش تھے، 30 صحیفے نبی ادریس تھے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم تھے، 10 حضرت آدم تھے، تورات موسیٰ تھے، انجیل عیسیٰ تھے، زبور نبی داؤد تھے، قرآن ساڈے محبوب تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے 103 کتاباں دا مرکب مجموعہ، 103 کتب دا تمام علوم جننے نے اللہ نے کٹھے کر کے اپنے قرآن دے اندر جمع کر دیتے۔ اور ایک اور بات سنو نکتے دی کہ ساڈا وجود اللہ نے کتھوں بنایا ہے؟ جنہیں مٹی جو بنے ہو تو بولو ہاں کتھوں بنایا ہے؟ مٹی جو بنیا نا وجود مٹی جو تے خوراک بھی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ قرآن کا ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا۔ قرآن کا ایک اور مقام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کہ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس ساری آیتوں کا لبے لباب کی ہے انسانا میں پوری کائنات نو بنایا کن کن کہہ کے تے جدو تیری میری واری آئی خلقت بھی یدیہ تینو قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا۔ کنے بنایا؟ بولو۔ تے ماں دے پیٹ چ سوہنیاں اکھاں کنے لائیاں؟ کن کنے لائے نے؟ ہاتھ پیر کنے بنائے؟ اتے کوئی خراد نہیں لگے، مشیناں نہیں لگیاں جتے ہر چیز بنتی ہے۔ 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھڑاک بھی نہیں آیا۔ تے خدا نہ کرے کوئی جوڑ ٹوٹ جے نا تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے تو پلسٹر نہ لائی تے 8 مہینے تو بعد پوچھو سنا ہوئی آندا وہ گل نہیں رہی جڑی پئی سی۔ ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کائیے۔ ماں دے پیٹ چ تیری ہر چیز ڈبل لائی کنے؟ اکھاں دو لائیاں، کن دو، ہاتھ دو، پیر دو تے سر بھی۔ بولو سر بھی ایک ہی لایا، بھابی لگ دے سر ایک کے، باقی ہر چیز ڈبل ہے۔ اللہ سر کیوں ایک کے؟ فرمایا تیرا سر بھی ایک کے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک کے۔ سبحان اللہ۔ ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ دنیا دے اندر ایک نماز ایسی بھی ہے جدے اندر رکوع سجدہ نہیں ہو، کیڑی اور جنازے دی نماز ہے۔ اے دے چ رکوع سجدہ کیوں نہیں کردے؟ اگے میت پئی ہے، میت آمینہ دے لال دی ہوئے، میت ابو
بکر عمر عثمان و حیدر دی ہوئے، میت حضرت علی حجویری دی ہوئے، میت سلطان باہو دی ہوئے، میت بابے بلے شاہ دی ہوئے، میت بابے فرید دی ہوئے، میت بہاؤدین زکریا دی ہوئے، جدو میت 4 فٹ تھائیں ادو رکوع سجدہ نہیں، جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہوئے؟ سمجھ آئی؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی گائی ہے، ماں دے پیٹ کمپ ہنیرے نے کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے، کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے، پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی، پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ سمجھ آئی جی؟ بول دے رہے اگے بھی سنا دے، مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا، کیتی 2.5 فٹ تے رکھیا سجائے، باہر نکلیا چوں چوں کردا بچائے، بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے، آ گیا دشمن ماں نو دسدا اے، سجل دشمن دی اینو کنے پہچان کرائی اے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ چل ہن ذرا ویکھ مجھاں گاواں نو، گوبر پیشاب خون تے اونا تھاواں نو، خون پیشاب دیاں اندر نہراں نے، کالے تھڑاں وچوں نکلیاں چٹیاں تاراں نے، مکھن دودھ ملائیاں بندیاں رجنا اے، جدو بلائے مالک کنڈ کر بھجنا اے، بول دے نہیں مائی تھلے کٹا چھڑ دے، بول دے نہیں 2 منہ مارے مجھ نے پورا دودھ کٹے واسطے لایا حوالے، تواڈے واسطے نہیں، جنہیں واسطے لائے انہوں پھڑ کے کھچیا منہ تو جا کے مجھ کے بن دیتا ہے، انہوں چم دیئے نالے چک دیئے نالے پتر چوک کر ساڑھے نہ نہیں ہونی، آپ بالٹی پھڑی سو تھلے بہ گیا لگا ہم چون دو نے کہا میرا کالا نے میرے اگے بجا تے چٹا پیچھے کتھوں بہ گیا، انہیں تھن پڑیا ماری دھار دے منہ تے، انہیں منہ پرا کر لیا، تو آواز آئی تھوڑے ماں پترا نہ ہوئی زیادتی ہے پر پوشل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی، اور بالٹی پھڑ کے تھلے بیٹھا تے لگا چون، وہ تو آواز آئی میری ربوبیت ویکھ، ہوا نہ دودھ نہ پھولے، یہ پریشر بھی بڑا ہے، لیکن تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کی تھیاں نے، انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں دے تھلے میں ٹکڑ بھی کوئی نہیں لایا، پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ٹکڑ نہیں ہو دیتا، ہن لگا چون اے بھی کیمرے فٹ نے، یہ لگا چون تے اتوں بھی کیمرہ فٹ ہے، من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین،
پاسے گوبر دی نالی ہے، ایک پاسے پیشاب دی نالی ہے، وچے خون دیاں نالیاں نے، انہاں نالیاں دے وچوں ایک دودھ دی نالی بھی آ رہی ہے، پر میری ربوبیت ویکھ میں کدی گوبر نو دودھ چ مکس نہیں ہون دیتا، کدی میں پانی دی پیشاب دی چھٹ مکس نہیں ہون دیتی، کدی خون دا قطرہ مکس نہیں ہون دیتا، لبنن خالصن خالص دودھ میں دینا تے سبیلا غیر اللہ دینا دیا لانڈے ہیں، خالص دودھ میں دینا تے کھیرا غیر اللہ دینا دیا پکا کے وڈنا ویا، لبنن خالصن خالص ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو نکلے ہے، یہ دے اندر لاہور دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں، نہر دا پا خالص نہیں، مسجد دیا ٹوٹیاں دو پا خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی پا لے پھر بھی خالص نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین ہوئی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے، کالے تھڑا وچ ویکھو تاراں پگیاں نے، دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے، مر جانا ہی مالک زندہ ہے، ٹھڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے، مرگی دے وچ آنڈے رکھے، آنڈا ویکھیا بولو تو صحیح، آنڈے کنیاں چیزاں نے، تو ایک سفیدی تے ایک الگ الگ نے نا، آنڈا لوڈ کیتا جاندا ہے، اتاریا جاندا ہے، شاپر چ پا کے گھر آندا ہے، انہوں ہلایا ہے، ہلیا ہے، تو آواز آتی ہے انہاں آنڈے نو ہلایا ہی، میری ربوبیت ویکھ میں دی سفیدی تے زردی نو آپس وچ مکس نہیں ہو سکتی، سفیدی تے زردی مکس ہو جائے انہوں کی آندے ہو، آنڈا گندا ہے، انہوں کتے سوڑتے ہو گندے آنڈے نو، روڑی تے گندی ٹوکری چ، تو آواز آتی ہے توحید دی سفیدی چ شرک دی زردی مکس کر کے نہ ہی، نہیں تو تینوں بھی گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیا۔ میرے بھائیو اللہ توحید دی دولت نہ مالا مال فرمائے، یہ بات کرن دا مقصد کی ہے، بات میں اپنے مضمون وال لے آواں کہ تیرا وجود مٹی چوں تے خوراک بھی مٹی چوں، جدو انسان دنیا تے ہوندا نا ماں دے شکم دے اندر سی تے تنی راہ اللہ نے دی خوراک دی ڈاک نو چلا دیتا ہے، کیوں منہ راہ کیوں نہیں دیتی؟ وہ خون پلید سی نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی، رب نے نپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں ہون دیتا، سبحان اللہ۔ اجے بھی تو انہوں نہیں رب ماندا، ظالماں انہوں نے کئی شریک بنائی پھر جو دنیا تے آیا یہ ناڑ کٹی گئی تے نشان پیٹ تے باقی ہے، کیوں کہ ماں نے بدتمیزی کر لگے اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لیا کر، نشان تیرے پیٹ تے تا رکھیا ہے کہ ماں نو گالی دین لگیا، یہ نشان وال ویکھ، یہ نشان ہوئے کہ ماں دے خون تو 9 مہینے تک وہ دے پیٹ چ رہ کے پیندا رہے ہیں، وہ دی خون دی خوراک، تے جدوں دنیا تے آیا زبان ہے وہ بول دی نہیں، اکھاں ہے نے پہچان کوئی نہیں، کان ہے نے سن دے نہیں، ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں، پیر ہے نے چل دے نہیں، وہ تو آواز ہوندی ہے بولن جوگا تو نہیں، تے رو تو پیسی روٹی دا انتظام اسی کر دیاں گے، بولو بچہ روندا ہے ماں نو پتہ لگدا کہ نہیں بھوک لگی، بولو ان کی آواز آئی الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، بندے میں تینوں 2 ہونٹ دتے نے زبان دیتی ہے، ماں دی چھاتی نو منہ پا کے بلاں دی پی تو دے دے دودھ اسی تینوں عطا کر دیاں گے، دیکھ دینے نے دودھ پیندیا پیندیا نگی دندی وڈی انہیں اتو ہی چھڑی، بابا نے کیوں مارنی ہے، دندیاں وڈن لگتے پیچھے کر کے ویکھیا 2 دند اتنے نے 2 تھلے، اتو آواز آئی جدو دند نہیں سن ادھر تیری چھاتی اور دند آ گئے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا شَبَبْنَا الْمَاءَ شَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اوے گنے نال گڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے کنک چھولے کھاننو کتے امب نالے جامنو کتے انگور من پر چاننو ریشمی کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ کتے گائیاں میاں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ بارہ ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزاراں سو بسو سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلاں پائیاں نے کتے بلبلاں چہکائیاں نے کوئلہ ککاراں لائیاں نے سب گاون تینو سائیاں نے کتے کوکی آنکھیں ہو بہو سبحانہ سبحانہ کتے سب تھی بہتر آدمی کل خلق کر دیا خادمی کتے جولویں کتے کولویں کتے بچیاں کو کھو کے چولویں تیرے اگے سکدئی کون کو تیرا وجود مٹی چو خوراک بھی مٹی چو تیرے اندر ایک روح ہے ایک کتوں آئی ہے بولے جی ذرا جنہ دی روح آسمان تو آئی ہے گل کرو ذرا جنہ دی روح ہے کتوں آئی ہے روح بھی آسمان تو ہے تے روح دی خوراک موسیقی نہیں گانے نہیں قوالیاں نہیں ڈورے مائیے نہیں روح دی خوراک رب دا قرآن ہے اے بھی آسمان تو ہی اللہ نے نازل کیتا ہے ان روح ہوئے تے اکھاں ویندیاں نے بولتے نہیں روح ہوئے تے کان سن دے نے روح ہوئے تے زبان بولتی ہے تے جب روح نکل جائے بندہ سنتا ہے اچھا بندہ ستا ہوئے پھر سنتا ہے جب ستا ہوتا ہے بندہ روح ویچو دی بار بندے دے جسم نہ معلق ہوتی ہے ٹھیک ہے بندہ اڑتا ہے ویچ آ جاتی ہے یار جدو بندے دے روح جسم نہ روح معلق کے بندہ ستا ہے تو کئی بندے دے منہ اڈے ہوندے نے وچ سیویاں دا چمچا پاؤ کھائے گا نہیں نہ کھائے گا ستا کھاندا بھی نہیں تے ستا سندا بھی نہیں تے ویندا بھی نہیں جب روح معلق ہے تے جدو اکا ہی نکل جائے پھر بہتا سندا ہے وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اے میرے محبوب پیغمبر مکے والے نو کہہ دیو انا تے سجاکھا برابر نہیں اندھیرا تے روشنی برابر نہیں دھوپ تے چھاں برابر نہیں مردے تے زندے برابر نہیں بے شک اللہ جی نو چاہے سنا دے میرے محبوب جی تسی انہاں قبراں والے نو سنانا چاہو تے سنا نہیں سکدے قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قدمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامہ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یا ایھا الناس
انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ نے دنوں نو راتاں کون بناتا ہے؟ اللہ. تے راتاں نو دن اللہ. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں نو پوجدے ہو نا، جڑے آندے فلانا بابا کڑیاں دیندا ہے، منڈے دیندا ہے، فلانا بابا خزرے نہیں دیندا. ہاں جی لو جی مولانا نواز آ جائے. بابے تقسیم کیتے نے، ہر کام بابے نو دیتا ہے. فلانا بابا نیری لیا، فلانا بارش بنتا. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگدے ہو. کتمیر دا مانا کی ہے؟ کتمیر کھجور دی گٹک دے درمیان چ نا، درمیان چ ایک دھاگا ہوندا ہے تے گٹک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے. اللہ نے مینوں چھڈ کے جنہاں کو منگنا ہے دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں. تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ بول دے جویں اگر انہاں بابیاں دے ہاتھ وس پتر دھیاں ہوندیاں نا، ساڈے کاری یعقوب صاحب کدی 28 بال نہ ہوندے. بول دے دین والا کون ہے؟ اللہ. تے اللہ نے جدوں تسی پکار دے ہو لا یسمعو دعاءکم، اے تھوڑیاں پکاراں سن دے نہیں. اجر قبراں پہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر سن لین تے قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتے. دیکھو قرآن کا ترجمہ کتنا سادہ ہے. قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. تے اگے فرمایا یکفرون بشرککم، اے جڑا شرک نہیں کر رہے درباراں تے چادراں چاڑ دے ہو، چولاں دیاں دیگاں دیندے ہو، غسل دیندے ہو، قبراں نوں طواف کردے ہو، سجدے کردے ہو. قیامت دے دن اللہ نے پوچھنا ہے سارے بابیاں تو تساں آکھیا سی اے کام کریا جے. یکفرون بشرککم، بابیاں انکار کر دینا ہے. جدو بابیاں انکار کرنا ہے پھر فرشتیاں نے پڑھ کے او تیرا چھابا بجانا ہے جڑا کہ نہ بجایا. اس واسطے روح جڑی ہے آسمان تو تے روح دی گدا قرآن ہے. قرآن بھی آسمان تو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اے قرآن اسی اتارے ہے، یہ حفاظت بھی اسی کرنے ہاں. جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھاوندا ہے. حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ اکھاں تو نبینے نے باپ نے نبینا سمجھ کے داخل کرا چھڑیا ہے. معذور قرآن دیاں 2-4 سورتاں یاد کرے گا، کتے نماز پڑھا لیا کرے گا. ہن باپ دی جانے والا کہ انہیں قرآن دا بھی حافظ بننا ہے، بخاری دا بھی حافظ بننا ہے، مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن جانا ہے. اگو شاگرد کون نے؟ سید داؤد غزنوی. شاگرد کون نے؟ مولا اسماعیل سلفی. شاگرد کون نے؟ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. باپ دنیا تو فوت ہویا ہے تے خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے بدل رہے. دنیا چ قرآن تو پڑھنا ہے تے جنت چ درجے. جدو حافظ قرآن کہندا نا ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سکے بند روایت جی سن لو توجہ ادھر میرے حال. اللہ اودوں او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنت چ بلند کر دیندے. جدوں بندہ ربنا اغفر لی پڑھدا ہے نا ایک درجہ جنت چ بلند ہوندا. درجہ ہے کیڑا؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا خلا ہے نا. آقا فرماتے ہیں ایڈا بڑا جنت دا ایک درجہ ہے. تے روزانہ اگر بچہ پڑھے ربنا اغفر لی ولی والدیا 5 دفعہ 5 درجے ودھدے نے کہ نہیں؟ پر بدن کی ادو جدو بچیاں نوں دین پڑھاواں گے، بچے قرآن پڑھن گے. جے بچیاں نوں لاج رہا ہن تے موبائل جدوں دا آ گیا نا ساڈی نوجوان نسل دا اونجی بیڑا گرک ہو گیا. بول دے فیس بک دی جانی ساری رات موبائل ویندے نے، سویرے فجر دا ٹائم ہوندا اودوں سو جاندے نے. تے جدوں اٹھنا اودوں سوندے نے تے جدوں سونا اودوں جاگدے نے. اور گھراں دے گھر اس بیماری چ مبتلا نے.
میں ایسے گھر بھی ویکھے نے جڑے مسجد دے بالکل گوان نے تے فجر دی نماز انہاں کدی نصیب نہیں ہوئی. قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہویا. قرآن کی تلاوت کرو بلا ناغا پاویں ایک رکوع ہی پڑھو پھر قرآن کی برکات ویکھیا جے کدیاں نے. کہ فیس بک تے لگے ہیں گھنٹیاں دے گھنٹے گزر گئے, موبائل تے لگے ہیں, دنیا دے ڈائجسٹ پڑھنے ہیں, دنیا دیا کتاباں پڑھنے ہیں, عشق مشوقی دے کسے پڑھنے ہیں, کدی قرآن نہیں پڑھیا. قرآن نہ کیوں نہیں پیار کرتے. حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ نے نا ایک واقعہ نقل کیتا ہے. حضرت عیسیٰ گزر رہے سن قبرستان چو, ایک قبر چو آگے شعلے مار رہی. اللہ میری اکھ نے آج تک ایویں دی اگ نہیں ویکھی, فرمایا واپس آؤ گے دساں گے. واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی. اللہ جاندیا نار آؤندیا گلزار. فرمایا عیسیٰ میں نہیں دسنا نار کیوں بنائی, یہ دسنا گلزار کیوں بنائی. یہ بندہ فوت ہویا تے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا, یہ بچے نے اج پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے تے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار کو گلزار بنا چھڑیا. ہن دسو اپنی ایمانداری نا, بیٹا بسم اللہ پڑھے تے پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے جے بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے پھر پیو دی قبر ٹھنڈی نہیں ہوئے. مرن تو بعد ثواب دا TCS قیامت تک جاری رہے گا. اپنے بچیاں نو خدا رہا اگر 5 بچے نے 4 نے 1 بچہ دین واسطے وقف کر دے, خدا دی قسم کھا کے کہنا دنیا سمجھ جائے گی. اگر دنیا دین نہ پڑھایا, دنیاوی تعلیم دے کے چلے گئے, پھر اگلے دن ایک ڈاکٹر فوت ہویا, وہ بچہ بھی کوئی سی بھی ڈاکٹر, کہ پیو دی میت تے کھلو گیا ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر چلے, جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی. میرے بھائیو, یہ قرآن اساں اپنی نسلاں نو پڑھانا ہے. قرآن دی برکت دی وجہ تو ساڈے مرن تو بعد بھی ساڈیاں کئی نسلاں چ دین باقی رہے گا. اگر قرآن ورو کنارہ کش ہو گئے نا, پھر سمجھ لو مرن تو بعد نسلاں جو دین ختم ہو جائے گا. کہڑے ویلے مینوں مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی یاد آئے رحمت اللہ علیہ. حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب نے دادا جان برے صغیر پاک و ہند ایڈا بڑا عالم کوئی نہیں سی. فتنہ رات نو جنم لیندا سی نا تے سویرے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دا جواب دے دیندے سی. اور جدو مرزے نے عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا ہی نا, سب تو پہلے کتاب جڑی لکھی شہادت القرآن 2 جلداں دے اندر, وہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی صاحب رحمت اللہ. تکبیر, خاتم ختم نبوت, شان صحابہ, مقام صحابہ, سیدوں پہ لعنت, پہلی کتاب. اور وہ دباچہ کنے لکھیا ہے پتہ جی, پیر میر علی شاہ نے. اور اس دباچے چ کی لکھیا انہیں کہ آج تو بعد قیامت تک حیات مسیح دے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی کتاب ہی کافی ہے. گھر آئے شبان دے ایام نے تے ماں ویڑے چ بیٹھی کہنے لگی امی میں نہ کہ حافظ نو لبن چلا. ادو حافظ بھی ٹاوے ٹاوے سن, ہن تے ماشاءاللہ حافظ قرآن پڑھے تے تراویحاں پڑھان واسطے. ماں جڑی ہے رو پئی, ماں دیا اکھاں چوں آنسو آ, اما روئی کیوں ہے؟ فرمایا پتر تیرے ورگا عالم کوئی نہیں, لیکن میرا دل کردا سی قرآن تو سناندا, میں پیچھے کھلو کے تیرا قرآن سن دی. بیبیو بہنو اے بھی ماں ہے, پتر تو قرآن سناندا تے میں قرآن تیرے پیچھے کھلو کے سن دی. تے ماں دے آنسو مولانا ابراہیم دی دل تے اثر کر گئے. کہنے لگے امی دعا کرو پھر میں تراویحاں پڑھاواں گا. پہلے روزے پہلا پارا, دوسرے روزے دوسرا پارا, تیسرے روزے تیسرا پارا. رمضان دے 3 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن دے 3 پارے بھی مکمل ہو گئے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی میر علی شاہ نو ملن گئے نا جدوں اسپیشل گولڑا شریف گئے ملوا. مولانا میر علی شاہ نے کہا اثر دی نماز کا ٹائم ہو گیا, تہاں پڑھانی, میں تھوڑے مگر نماز پڑھنی.
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦੀਨ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਬੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆਓ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ। اور اگلی گل سننے والی ہے مولا میر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا. ناسور دا آپریشن جڑا سی نا ایک ہندو ڈاکٹر کردا سی امرسر دے اندر. مولانا نے چٹھی لکھی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نو میرے پیر چ ناسور ہو گیا ہے, بڑی تکلیف ہے. کہنے لگے میں ہندو ڈاکٹر کو ٹائم نہیں دینا, تم آ جاؤ. مولانا چلے گئے. ہندو ڈاکٹر لگا آپریشن کرنے تو کلوروفارم ہوتی سی, ہوں تو ٹیکے نکل آئے بے ہوشی کرنے والے, وہ لگا کلوروفارم سمان. مولا میر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی فرمان لگے کی لگا کرنا ہے جی تھوڑا بے ہوش لگا کر. فرمایا ٹھہر جا, بے ہوشی بھی نیند دی بھن ہے. جدوں دی حدیث پڑھی ہے نا کہ ساؤن لگا سورہ ملک پڑھ کے سو, میں اج تک سورہ ملک دا ناغا نہیں کیتا, انہوں سورہ ملک پڑھ لیندے. وہ ہندو ڈاکٹر سی, وہ ٹھہر گیا بھی 2-3 منتر ہون گے ہنے پڑھ لیں گے. 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ انتظار کیتا, انہیں کلوروفارم سنگا دیتی. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی دی بے ہوشی دے عالم چ بھی اس وقت تک زبان چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. اور ہندو ڈاکٹر نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ نے کیا مولانا منو ہور کسے گل دا پتہ نہیں, اگر ایک مولوی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے انہیں قیامت نو بھی قرآن پڑھتے ہی اٹھنا سی. اس واسطے اگر چاہتے ہو دنیا چ مقام ملے تے آخرت چ مقام ملے, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. قرآن دی لڑی چ پروچے جاؤ, قرآن نہ لگ جاؤ, اللہ دنیا چ بھی عزت دے گا آخرت چ بھی دے گا. ساڈی عزت ساڈا احترام ساڈا انتظار کر دیو قرآن دی وجہ تو, ساڈے کھانے پکاندے ہو قرآن دی وجہ تو, ورنہ ساڈے کو قرآن میں ہوں جٹا دا بال, اگر میرے کو علم نہ ہوندا دین نہ ہوندا تے میں بھی کدے نیائیاں دے کٹے ہی چارنے ہیں بولدے نہیں. اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس دیا چابیاں لین چلے نے نا, حضرت عمر نو فرنٹ تے 18 ٹانکے لگے سن. حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگیا عمر اے تو بیت المقدس دیا چابیاں لین چلا تے کرتا کیڑا پائے 18 ٹانکے نے منو دسدا یار میں تینوں کو نویں قمیض بہترین سوا کے دیندا اوتھے یہودوں نے سارا ہونے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے عبیدہ تینوں نبی نے امین الامت نہ کیا ہوندا, آج میں تیرے منہ تے چپیڑ مارنی سی. سانو عزت لباس تے دولت دی وجہ تو نہیں ملی, نبی دیاں جتیاں چکن دی وجہ تو ملی ہے تے دین دی وجہ تو ملی. نعرہ تکبیر, نعرہ ختم نبوت, شان صحابہ, گلی گلی نگر نگر عمر. اس واسطے میرے بھائیو ایک قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ, اپنی بچیاں نو پڑھاؤ. میں گل کہنا ہونا ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے, ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. وہ خاتون پڑھے گی تے اگلے گھر چ جائے گی, وہ دی وجہ تو کنے گھر سورن گے, کنے گھرانوں اگلے گھر جا کے پڑھائے گی. ساری بیٹی ہے ساری بہن ہے ساری بچی ہے, وہ پڑھ کے اگلے گھر جائے گی, وہ دی وجہ تو اگے کنے گھر سورن گے. یہ وہی بیبیاں نے جنہ دیا کھودا چ امام بخاری پیدا ہوئے نے, امام مسلم پیدا ہوئے نے, امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے نے. یہ وہی بیبیاں نے جنہ دیا کھودا چ علامہ احسان پیدا ہوئے نے, حبیب الرحمان پیدا ہوئے نے, محمد خان نجیب پیدا ہوئے نے. بیبیو خدا را تسی بھی پہلی درس گاہے وہ کدی گود ہے, ماں دی گود. ماں چاہے بچے نو جو مرضی بنا دے, لیکن امام بخاری دے جدو پیدا ہوئے نا ماں نے کی کہ اکھاں تو نبی نے پیدا ہوئے. ماں سجدے ڈگ پی, اللہ تیرے کو پتر منگیا سی نو محدث حدیث بناواں گی, تے دتا ہی نبی نہیں. میں سر سجدے چوں نہیں چکنا جب تک میرے بخاری نو اکھاں نہیں دے گا. آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چوں چک کے ویکھ تے صحیح میں تیرے بخاری نو اکھاں دی بدائی عطا کر دیتی. پھر کنی حدیث یا
کی زبانی 6 لاکھ حدیث دے حافظ نے امام بخاری 7000 کے 200 تے کچھ حدیثاں نا صحیح بخاری چ لیاندیاں نے امام بخاری 16 سال لگے نے بخاری لکھن چ ہر حدیث لکھن تو پہلے استخارہ کرتے سن 2 نفل پڑھتے ہیں ادھی حدیث رحمت دے پرنالے تھلے بہ کے بخاری لکھی تے ادھی بخاری روضہ تم میں ریاض الجنہ سے بہ کے لکھی اور قرآن تو بعد اس زمین کی دھرتی تے صحیح ترین کتاب تو کی ہے صحیح البخاری پورا 6 سال لوگ فقہ پڑھاتے رہے جب تک بخاری کا دورہ نہیں نہ کران گے اس وقت تک فراغت کی سند نہیں مل سکتی. اس واسطے میرے بھائیوں میں بات کر رہے ہیں کہ مسلم امام ابو داؤد ایک محدث کا واقعہ یاد ہے انہوں کا نام ہے وکیع بن مخلد رحمت اللہ علیہ اندلس جو چلے انہوں آج کل سپین کیا جاتا ہے کہ پہلا نام اندلس ہے اندلس جو چلے تو بغداد پہنچے 2 مہینے دا سفر کر کے پیران دیا تلیاں پھٹ گئی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جا کے ملے کہنے لگے امام صاحب میں اندلس جو چل کے آیا صرف دین پڑھنے واسطے قرآن و حدیث سیکھن واسطے امام صاحب کہنے لگے میں نہیں سکھا سکتا میں تے گھر دے وچ نظر بند ہاں میں تینوں کیویں پڑھا سکتا امام وکیع فرمان لگے میں منگل والا چوگا پا کے نا ہاتھ چ کولا پھڑ کے پوری گلی چ منگدا آواں گا جو تواڈے دروازے تے پہنچا امام صاحب نوں ایک نبی دی حدیث دس دیا منگل والا چوگا پا کے 300 حدیث زبانی یاد کی تھی سانوں تے ہر چیز پلیٹ چ پے کے مل رہی ہے ائی پھر بھی پڑھن واسطے تیار نہیں ساڈے موجودہ معاشرے چ اینی جہالت کیوں ہے اینی مکھی تے مکھی کیوں وجدی ہے حنفی نماز پڑھتے ہیں خدا دی قسمیں حنفی نمازاں نوں ضائع کر رہے ہیں اور ظالموں حنفی نماز پڑھ کے دنیا تو مر گئے قیامت کے دن حوض کوثر دے جتھے ترازو لگنا ہے ترازو دے قریب کرسی آمینہ دے لال دی ہونی ہے تے اللہ نے میں اپنے نبی نو شاہد بنایا شاہد کی نواز نے جڑا تصدیق کرے امتی نماز لے کے آئے گا تصدیق آمینہ دے لال کرن گے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے پھر جبریل اس نماز کو چک کے ترازو چ رکھے گا کہ اگر نبی نے ریجیکٹ کر چڑی دنیا دی کوئی طاقت اس نماز کو سلیکٹ نہیں کر سکتی حنفی نماز دی امام ابو حنیفہ تصدیق کرن دے آمینہ دے لال نہیں کرنی اپنے اعمال کو ضائع مت کیجئے اللہ تعالیٰ سانو سارے نو قرآن و سنت کا سچا تابعدار بنائے اور اس مرکز نو مولانا نواز عاجز صاحب مولانا ویس صاحب اور دیگر مینوں نہیں آتی میں کبھی لوری پڑھی نہیں تمام بیماروں کے لیے دعا اور میرا بیٹا بیمار ہے تمام بے اولاداں واسطے دعا کرو جنہاں دے بیٹے بیمار نے اللہ شفا عطا فرمائے جڑے بے اولاد نے اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے اللہ جنہیں بے اولاد نے ساڑھے بھائی عبدالغنی صاحب بھائی قاسم صاحب بھائی محمد سعید صاحب بھائی محمد ثاقب جٹ صاحب بھائی مبین صاحب انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش نو اللہ قبول فرمائے اس طرح حافظ نعیم صاحب دی والدہ اور بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید ابھی قرآن و سنت کانفرنس ہو رہی ہے جس 26